برابر میں یا آپ سے کچھ فاصلے پر کوئی خاتون آ کے کھڑی ہو گئیں، آپ کیا کریں گے؟ یا تو جو صورت مجبوری کی ہے تو اس کا حکم الگ ہے، لیکن جہاں تک آپ کی استطاعت کا تعلق ہے، آپ کے اختیار کا تعلق ہے، تو حتی الامکان اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر آپ کا عمرہ مکمل ہوا، آگے حج شروع ہوتا ہے۔ حج میں یہ سارے امور ہیں جو آپ نے انجام دینے ہیں۔ سب سے پہلے احرام ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ذوالحج، 8 ذوالحج کو آپ نے منا جانا ہے، حج کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے منا روانہ ہونا ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، عرفہ کا دن ہے۔ اسی طرح جو ہے اس دن کی جو رات ہے وہ مزدلفہ میں قیام کی رات ہے، اور اگلا جو دن ہے 10 ذوالحج وہ منا کا دن ہے۔ یعنی اس دن آپ نے کچھ بڑے اعمال ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد رات کو واپس منا پہنچنا ہے۔ اور اس 10 ذی الحج کو آپ نے رمی کرنی ہے، کنکریاں مارنی ہے، نحر یعنی جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے اور بال منڈوانا ہے۔ اسی طرح طواف افاضہ، طواف زیارت بھی 10 ہی کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس حوالے سے وسعت بھی موجود ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر 11، 10، 11، 12 یعنی 10 کی رات کو آپ نے منا پہنچنا ہے، وہ رات آپ نے منا میں گزارنی ہے، اور پھر 11، 12 اور جو ایک دن رکنا چاہے مزید 13، یہ ایام تشریق ہیں جو منا کے اندر ادا کرنے، جن میں رمی ہے، اور پھر آخر میں مکہ چھوڑنے سے پہلے جو ہے وہ طواف وداع ہے۔ نیت احرام کے تعلق سے جو تفصیل ہماری گزر چکی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب آپ یہاں سے عمرے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو آپ میقات پر احرام باندھتے ہیں یا میقات پر آپ نیت کرتے ہیں۔ حج کی نیت آپ نے اپنے ہوٹل سے یا بیت اللہ سے ہی کرنی، اس لیے آپ یہ دیکھیں یہ حرم مکہ ہے، یہ میقات ہے۔ اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں حج کے لیے، جیسے اگر کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے جس میں عمرہ شامل نہیں ہے، تو وہ تو میقات سے ہی احرام باندھے گا، باہر سے آ رہا ہے۔ لیکن جو میقات کے اندر ہے، جیسا کہ آپ لوگ ہوں گے اور حرم مکہ سے باہر ہوں، تو جہاں سے حج کی نیت کریں وہیں سے احرام باندھ لیں، جہاں سے حج کی نیت کریں وہیں سے احرام باندھ لیں۔ اگر آپ حرم مکہ میں ہوں تو اپنی رہائش سے ہی حج کا احرام باندھیں۔ اگر آپ مکہ کے اندر ہیں جیسا کہ آپ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اپنی رہائش سے ہی احرام باندھیں گے کہ آپ مسجد حرام نہ ہو جائیں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جہاں سے بھی نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو جائیں گی، اور نیت اسی انداز سے آپ کریں گے، بس الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اپنے حج کے احرام کے لیے وہی کریں جو عمرے کے احرام کے لیے کیا تھا، لیکن یہاں پر الفاظ یہ کہنے ہیں اللہم لبیک حجن یا لبیک اللہم حجن۔ وہاں آپ نے کہا تھا لبیک اللہم عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم حجن یا اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کی نیت سے حاضر ہوں۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ اس کے فوراً بعد اپنی زبان سے تلبیہ ادا کریں گے، مرد حضرات زور سے اور خواتین اپنے دل میں۔ تلبیہ اس وقت تک کہتے رہیے جب تک 10 ذوالحج کو رمی نہ کر لیں۔ عمرے میں جو آپ نے تلبیہ شروع کیا تھا وہ کعبہ کو دیکھنے تک جاری رہا تھا، حج پہ جب آپ احرام کی نیت کریں گے اور تلبیہ کہیں گے تو یہ 10 ذوالحج کو، آپ 8 کو احرام باندھ رہے ہیں یوم الترویہ کو، صبح کو فجر کی نماز کے بعد، جب فجر کی نماز کے بعد کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو یہ 8 کو اور 9 کو یہ تلبیہ جاری رہے گا، اور یہ 10 ذوالحج کو جب آپ رمی کریں گے، رمی کرنے تک یہ تلبیہ جاری رہے گا۔ یہ مسجد حرام ہے، یہ منی ہے، یہ مزدلفہ ہے، اور یہ عرفات ہے۔ یہ عزیزیہ ہے۔ عزیزیہ کا ذکر اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اب عمومی طور پر تقریباً بہت سے حجاج عزیزیہ کے اندر رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیں
کہ وہ منا سے باہر ہے، عزیزیہ منا کے اندر نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ لہذا جو عزیزیہ میں رہتے ہیں 11-10 کی رات کو، 11 اور 12 کو اگر رات چونکہ انہوں نے منا کی حدود میں گزارنی ہے، لہذا ان کا عزیزیہ میں گزارنا کافی نہیں ہوگا۔ منا ہی کے اندر مسجد خیف ہے، اس کے بارے میں آگے تذکرہ آئے گا کہ جہاں 70,000 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے، اور یہ کھچا کھچ پیک ہوتی ہے، بھری ہوتی ہے۔ آپ کا خیمہ اس مسجد سے کتنا دور ہے؟ لہذا اس حوالے سے اگر ایک آدھ نماز آپ ادا کرنا چاہیں کہ مسجد ہے اور یہاں پر انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے، فرض نماز کے لیے پہنچنا چاہیں تو آپ پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ مزدلفہ کے اندر مشعر حرام ہے اور عرفات میں مسجد نمیرہ ہے، اور عرفات ہی میں جبل رحمت بھی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی ذکر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے 8 ذو الحج کو، اسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اس کی صبح کو آپ نے منا جانا ہے، یعنی آپ نے حج کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا، آپ نے حج کی نیت کر لی، اس کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے منا کی طرف۔ لیکن یہاں پر میں رک کر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر گروپس جو ہیں وہ 7 کی رات کو ہی منا لے جاتے ہیں، لہذا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی گروپ لیڈر پر، آپ کی گروپ کی سیٹنگ پر۔ اور یہاں رک کر میں 2 باتیں آپ سے کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو گروپ لیڈر ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ سنت پر عمل کرے اور 8 کی صبح کو نکلے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لیکن چونکہ انتہائی زیادہ رش ہوتا ہے اور سبھی اگر 8 کی صبح کو نکلیں تو پہنچتے پہنچتے کسی کو بہت وقت ہو جاتا ہے، تو بہت، یعنی کہ آج جتنی تعداد میں حج ہو رہا ہے، ایسی بات ہے کہ پہلے اتنی تعداد میں حج نہیں ہوتا تھا، پھر سواریاں بھی آ گئی ہیں، راستے تنگ ہو گئے ہیں۔ اس اعتبار سے بہت سارے گروپ لیڈر جو ہے اپنے اپنے گروپس کو جو ہے وہ 7 کی رات کو ہی منا کے لیے روانہ کر دیتے ہیں اور رات کو ہی منا پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس 2 اختیارات ہیں۔ پہلی بات تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے پورے سفر میں ڈسپلن کا خیال کرنا ہے، اور شریعت ہمیں سکھاتی ہے جو آپ کا گروپ لیڈر ہے آپ کو اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ آپ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، وہ اس کا کوئی کیسا ہی اسٹیٹس کیوں نہ ہو یا پھر کتنی ہی اس کی عمر کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کو امیر بنایا ہے سفر کا اور تسلیم کر لیا ہے تو پھر اب آپ نے اس کی بات ماننی۔ لہذا اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے، اگر آپ اس سے اجازت لیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جی آپ جائیں اور مجھے بتا دیں، میں اگلے دن صبح یہاں سے نکلوں گا اور پہنچ جاؤں گا، ہاں اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ یہ کام کریں۔ اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی مثال کے طور پہ، یا جیسا کہ وہاں کے معاملات ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتا، منا کی یعنی مکہ سے نکل کر منا پہنچنا، اور پھر منا کے اندر جو ہے کوئی سواری نہیں ہوتی، آپ کو اگر پتہ نہ ہو تو آپ کے لیے پہنچنا مشکل ہو جائے گا خیمے میں، اتنا یعنی کہ وہاں کے راستے تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ خیمے کہاں ہیں، کون سے ہیں، ترتیب سمجھ میں نہیں آتی، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کریں گروپ کے ساتھ رہیں، اور گروپ لیڈر کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق سارے اعمال کرائے۔ لیکن اگر بوجہ مجبوری اگر ایسا کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ دونوں اختیارات ہیں، اگر آپ کو اجازت ملتی ہے اور آپ کے لیے دیگر مشاکل نہیں ہوتے تو آپ 8 کی صبح کو نکل سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ آپ پھر گروپ کے ساتھ وہ کریں، کیونکہ منا کے اندر جو ہے 4 نمازیں ادا کرنا یہ سنت ہے، اور وہ دونوں صورتوں میں آپ کو مل جائیں گی، یعنی رات کو پہنچنے میں تو مل جائیں گی آپ کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے اگر کوئی صبح نکلتا ہے اور مثال کے طور پہ اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر خواتین بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں یا بوڑھے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ پریشانی مبتلا ہو گیا، نہ پہنچ سکا، اور اس کی وجہ سے اس کا گروپ لیڈر ڈسٹرب ہو گیا یا دیگر معاملہ ڈسٹرب ہو گیا، تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پورا حج ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یوم ترویہ کو آپ نے منا پہنچنا ہے، صبح نکلنا ہے، منا پہنچیں گے، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے منا میں ادا کرنی ہے۔ 8 ذو الحج کی 4 نمازیں اور 9 ذو الحج کی فجر، یہ آپ نے منا میں ادا کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر اب اختلاف شروع ہوتا ہے اور اس کو آپ سمجھ لیں، اور میں آپ کو پہلے سے چونکہ تربیتی کلاس ہو رہی ہے، پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فقہی اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ جی منا کے اندر نماز قصر کرنی ہے یا نہیں کرنی۔
ہمارے احناف بھائی جو ہیں وہ قصر کے قائل نہیں ہیں، وہ ہر نماز کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں مکمل ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ نے جو حج کیا ہے، صحیح ہے، آپ نے منا کے اندر 4 رکعت والی نماز کو قصر ادا کیا ہے، لہذا منا کے اندر نماز قصر پڑھنا اس کی علت اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے منا کے اندر نماز ادا کری اور آپ نے قصر نماز ادا کری، لہذا ظہر، عصر اور عشاء یہ 4 رکعتوں والی نماز ہے، یہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور مغرب اور فجر جو ہے وہ پوری ادا کی جائے گی کیونکہ وہ قصر نہیں ہوتی۔ منا میں رات گزارنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ 8 ذو الحج کی رات کی بات ہو رہی ہے، کنفیوز نہیں ہوئیے گا۔ 8 کی رات منا میں ادا کرنا واجب نہیں ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ خود کو اگلے دن کے لیے تیار کریں۔ 8 کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگلا دن آپ کے حج کا سب سے قیمتی دن ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفہ میں قیام کرنا، حج پورا کا پورا عرفہ ہے۔ اگلے دن کے لیے خود کو تیار کریں، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے۔ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے، تھکاوٹ آپ کو نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے، یا طبیعت کے جو بھی معاملات ہیں، اور پھر کیفیت آپ اپنی اس دن بنانے کی کوشش کریں، روحانی کیفیت بنانے کی کوشش کریں۔ گناہوں، اپنی نظروں کا خیال رکھیں، اپنی آواز زبان کا خیال رکھیں، اپنے کانوں کا خیال رکھیں، صحیح ہے، یہ سب آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اگلے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ حج کا سب سے عظیم دن ہے یوم عرفہ۔ منا ہی کے اندر مسجد خیف ہے جس کا ذکر ہوا، اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو نماز ادا کریں جہاں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نقشہ ہے۔ پورے منا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، لیکن وقت نہیں ہے اس لیے ہم اس کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اسی کے اندر ایک جگہ ہے منا ہی کے اندر، اس کے آس پاس جہاں بیعت عقبہ ہوئی تھی، اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ فرمائی تھی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے 144 ہجری میں یہاں مسجد تعمیر کرائی تھی، جو کہ نئے جمرات پل کی تعمیر کے دوران برآمد ہوئی۔ اس کے اثرات موجود ہیں آج۔ یہ پورا ایک نقشہ ہے آپ کے سامنے منا کا، اس کے جو راستے ہیں، اس کے جو برج ہیں، پل ہیں، اور منا کے علاوہ جو ہے وہ مزدلفہ ہے، اور پھر مختلف جو وادیاں ہیں، مذبح خانہ ہے، یہ سب آپ کے سامنے جمرات ہیں۔ اگلا دن جو ہے وہ ذوالحج عرفات کی جانب 9 ذوالحج کا دن ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی آپ نے 9 کی فجر پڑھی، سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ عرفات کی جانب چل دیں۔ تلبیہ یا تکبیر کہتے رہیں، تلبیہ اور تکبیر کا اہتمام کرتے رہیں۔ صرف انتہائی ضرورت کا سامان ساتھ رکھیں، باقی سامان اپنے خیمے میں چھوڑ دیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتا دوں، ہوٹل سے ضرورت کا سامان خیمے میں لے کر آئیں کہ جو آپ نے 5-6 دن گزارنے ہیں اس کے لیے، اور پھر جب آپ منا سے روانہ ہوں گے تو مزید سامان کے اندر تخفیف کریں، ہلکا کریں اپنے آپ کو، اور اس کے بعد پھر آپ آگے روانہ ہوں۔ باقی سامان جو ہے وہ اپنے خیمے میں چھوڑ دیں۔ یہ عرفات ہے، اور یہ آپ ایک، اگر آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا آپ کو یہ بنی آدم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جگہ ہی جگہ، پوری جگہ بالکل پیک ہوتا ہے۔ یہ کوشش کریں کہ زوال ہونے سے پہلے عرفات پہنچ جائیں، زوال ہونے سے پہلے عرفات پہنچ جائیں۔ زوال سمجھتے ہیں نا آپ، ظہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے کہ جب سورج عین سر پر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ سورج سر سے زائل ہوتا ہے، تھوڑا سا مائل ہوتا ہے، تو اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے پہلے عرفات پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس دن کوئی سستی، کوئی کوتاہی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسا کوئی دن نہیں جب اللہ رب العالمین سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرے جتنا کہ عرفہ والے دن آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں پر ان حاجیوں کے ذریعے فخر کرتا ہے، پھر فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم۔
یہاں کیا کرنا ہے؟ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت پر قصر اور جمع کر کے ادا کریں. یہاں آپ کو پھر اسی اختلاف کا سامنا ہوگا. بہرحال اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ جمع اور قصر فرمائی. جمع کا مطلب کیا ہے کہ ظہر ادا کریں اور ظہر ہی کے وقت میں عصر بھی ادا کر لیں اکٹھی نماز، یہ جمع ہے. اور قصر کا مطلب ہے کہ 4 رکعتیں ہیں 2 رکعتیں ادا کریں، یہ جمع اور قصر ہے، یہ سنت ہے. آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ یہ دونوں نمازیں مسجد نمرہ میں ادا کریں، لہذا وقت بچائیں اور نمازیں اپنے خیمے میں ادا کریں. یہاں میں خاص طور پہ آپ کو کہوں گا کہ بالکل کوشش نہ کریں مسجد نمرہ میں جانے کی، کیونکہ جو چلا گیا اس کے لیے نکلنا مشکل ہے اور جو باہر ہے اس کے لیے جانا مشکل ہے. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لہذا وقت آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. ضروری ہے عرفہ کی حدود میں رہنا، نہ کہ مسجد نمرہ کے اندر رہنا. یہ آپ کے سامنے پکچر ہے اور یہ حالت ہے مسجد نمرہ کے اطراف کی. پھر حمام کے معاملات، واش رومز کے معاملات ہوتے ہیں اور آپ کے خیمے میں آپ کو یہ تکلیف بھی نہیں ہوگی جو تکلیف یہاں پر ہو سکتی ہے. نمازیں ادا کرنے کے بعد دعا میں مصروف ہو جائیں، دعا میں مصروف ہو جائیں. اگر خطبہ آپ تک پہنچ رہا ہے، سن سکتے ہیں تو خطبے کو سنیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نمازیں ادا کرنے کے بعد آپ پھر دعا میں، عبادات میں، اذکار میں، تلاوت میں، عبادت کی کسی بھی قسم کے اندر مشغول ہو جائیں. ضروری نہیں کہ دعا کھڑے ہو کر ہی کی جائے، بلکہ بیٹھ کر اور لیٹ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے. اگر آپ نے نماز مسجد نمرہ میں ادا کی ہے تو یہ خیال رکھیں، اگر آپ مسجد نمرہ میں ہیں تو پھر یہ خیال رکھیں کہ پوری مسجد نمرہ عرفات میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ عرفات میں، اور اس کی انہوں نے نشاندہی کی بھی ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پہ یہ جو موقع ہے، یہ جو وقت ہے، اگر آپ نے عرفہ کی حدود سے باہر گزارا تو پھر وقوف عرفہ آپ کا نہیں ہوگا. لہذا اس بات کا اطمینان کر لیں کہ جب آپ عرفہ میں پہنچیں، اس بات کا اطمینان کر لیں کہ عرفہ کی حدود میں آپ داخل ہو گئے ہیں. عرفہ کی حدود کو کنفرم کرنا ضروری ہے کہ آپ اس کی حدود ہی میں ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے اس کے اپنا کیا کہتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ عرفات کی حدود ہیں، یہ عرفات کے اندر ہے، یہ عرفات سے باہر ہے، اور ہے پوری مسجد نمرہ. لہذا نماز ادا کرنے کے بعد یہ یقین کر لیں کہ آپ عرفات والے حصے میں ہی ہیں، کیونکہ یہی وقوف عرفہ ہے، یہ وقت آپ نے عرفہ کے حصے میں گزارنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عرفات کے دن سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو یاد کریں، یہ افضل الذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کھڑے ہو کر دعا کرنا ضروری نہیں، بلکہ بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے. عرفہ کے دن خوراک کا خیال رکھیں، خشک خوراک استعمال کریں، جیسے بسکٹس ہیں، پھل ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تاکہ حاجت کے لیے بار بار آپ کو نہ جانا پڑے. عرفات کے حوالے سے میں یہ ذکر کر دوں، ضرور کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے، چونکہ آپ کی نیند تو یقیناً پوری ہوگی 8 کی رات کو، 9 کی صبح کو آپ عرفہ کے لیے نکلیں گے، سفر کی تھکن ہو سکتی ہے، اور پھر ممکن ہے مے بی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، رات کو نیند پوری ہو یا نہ ہو. اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی طبیعت میں بوجھل پن ہے تو آپ چند منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آرام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. خاص طور پہ اس وقت جب آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ بالکل ہی جو ہے وہ آپ دعا نہ کر سک رہے ہوں، عبادت نہ کر سک رہے ہوں، ذکر نہ کر سک رہے ہوں نیند کی وجہ سے، تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا سو جائیں اور اس کے بعد پھر بقیہ وقت اپنا کیا کہتے ہیں بالکل فریش ہو کر جو ہے وہ نشیط ہو کر جو ہے وہ عبادت ادا کریں. صحیح ہے. البتہ اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو کسی ذمہ دار کی ذمہ داری ضرور لگائیں کہ جو آپ کو اٹھا سکے. ایسا نہ ہو کہ آپ مغرب تک سوتے رہیں یا پھر آپ کا یہ وقت سونے میں ہی گزر جائے. کچھ لوگ لیٹتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا کیا کہتے ہیں کمر سیدھی کر لیں، لیکن ان کو
نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں اور پھر ان کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھیں. خوراک بھی اسی میں سے ہے، عرفہ ہی کے دن کی نہیں بلکہ پورے مینا میں خوراک کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں. کم سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے. یہ 6 دن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہی مقصد سفر ہے آپ کے. یہ اگر 40 دن کے لیے آپ جا رہے ہیں، 30 32 34 دن آپ کے بالکل بہترین گزرتے ہیں. یہ 6 دن اگر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ کا پورا سفر ڈسٹرب ہو گیا. لہذا اس کا خیال رکھیں. اور بھی جو ضروری چیز ہے جو آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں عبادت کے اندر خلل آپ پیدا کر سکتی ہے، اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. ذکر کے تعلق سے میں یہ ذکر کر دوں، ایک ہے ذکر، ایک ہے دعا. دونوں میں فرق ہے، اس بات کو سمجھ لیں. عرفہ کے دن دعا افضل عمل ہے، کیونکہ عرفہ کا دن ہی دعاؤں کا دن ہے، جس دن انسان اپنی مغفرت کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کرتا ہے. یہ دعاؤں کا دن ہے، صحیح ہے. لیکن اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے افضل آج کے دن بطور ذکر جو میں نے ادا کیے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے ادا کیے وہ یہ الفاظ. اور یہاں تھوڑا سا رک کر ایک اشارہ ہے آپ کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اذکار ہیں، کتنی دعائیں ہیں، کتنے کلمات ہیں، پورا قرآن مجید ہے، لیکن ان چند الفاظ ہی کو اختیار کیا گیا ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے آج کے اس عظیم دن میں یہ ذکر ادا کیے. اور اس کے پیچھے ایک اشارہ ہے، اور وہ اشارہ ہے کیونکہ یہ الفاظ اللہ کی توحید پر مشتمل، لہذا شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر شرک موجود ہوا عمل کے اندر تو وہ عمل کتنی ہی محنت، خلوص اور جد و جہد سے ادا کیا جائے، اس پہ کتنے ہی وسائل صرف ہوں اور کتنی ہی محنت ہو، شرک عمل کو برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک موقع پر کئی انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا، نام لے کر ان کا تذکرہ کیا، اور فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے. خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ کو مخاطب کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اللہ کے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. شرک کی موجودگی میں کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. لہذا یہ توحید خالص کی تجدید کریں. شرک وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو. شرک اکبر جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اللہ کی ربوبیت، الوہیت یا اس کے مبارک نام و بلند و باکمال صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو، صحیح ہے. یا پھر شرک اصغر ہو جو ریاکاری ہے، اس سے بالکل اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں. اور یہی درس ہے اس اپنا کیا کہتے ہیں ذکر کے اندر اور ان کلمات کے اندر. عرفات میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں انہیں بھی نوٹ کر لیں. یہ سمجھنا کہ مسجد نبوی میں جانا واجب ہے، غلط. صحیح بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ جبل رحمت پر جانے کا بہت ثواب ہے. ایک پہاڑ ہے، اس لوگ بڑی تعداد میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی طرف جاتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے یعنی عجیب ماحول ہوتا ہے. الامان والحفیظ، جبل رحمت کی فضیلت کا کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، واللہ اعلم. اس کو سمجھ لیں. لہذا اس کے لیے آپ تھوڑا سا بھی وقت لگاتے ہیں تو وہ فضول ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ سے چلے جانا حج کے واجبات میں سے ہے. وقوف عرفہ حج کا رکن ہے، اور حج کے واجبات میں سے واجب ہے کہ آپ مغرب تک، سورج غروب ہونے تک عرفہ کے حدود میں رہیں. لہذا سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ کی حدود نہیں چھوڑ سکتے. کچھ لوگ جو ہیں گروپ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ مغرب یعنی غروب شمس سے کچھ وقت پہلے جو ہے وہ روانہ کر دیتے ہیں بسوں کو. تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے، اگر وہ بسیں یا وہ روانگی جو ہے جو مزدلفہ کی طرف ہے، اگر زوال یعنی غروب شمس سے پہلے پہلے تک وہ عرفہ کی حدود میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے لیے رہنا عرفہ کی حدود میں ہے بس. لیکن اگر غروب شمس سے پہلے آپ حدود عرفہ سے نکل گئے تو آپ نے واجب ترک کر دیا، تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا. سورج غروب ہونے تک عرفہ میں رکنا واجب ہے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات چھوڑا تو فدیہ دینا ہوگا. یوم عرفہ کا سارا دن عرفہ سے باہر گزارنا، ایسی صورت میں حج باطل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو گروپس میں نہیں آتے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے نکل جاتے ہیں.
ایسا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چلے گا وہاں جا کر، کیونکہ وہ بسوں میں سواری بھی ایک یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کیا میں کہوں کہ ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انتہائی زیادہ رش ہوتا ہے اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں بس اوقات کہ آپ اتریں اور آپ پیدل روانہ ہو جائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کسی بھی موقع پر تو جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس کی حدود میں آپ داخل ہو گئے ہیں یا نہیں، اس کی کنفرمیشن بہت زیادہ ضروری ہے. عرفات سے روانگی، عرفہ میں آپ کا وقت گزر گیا، عرفہ سے اب آپ روانہ ہو رہے ہیں آگے عرفات سے مزدلفہ کی جانب. سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں. اگر آپ کے ساتھ بزرگ اور بچے نہیں ہیں اور آپ چل سکتے ہیں تو مزدلفہ پیدل جانا زیادہ بہتر ہے. یہ شرعی بات نہیں ہے، انتظامی بات ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ انتہا کا رش ہوتا ہے اور رات آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے، اور وہ رات آرام کی رات ہے اور آپ تھکے میں ہیں، صحیح ہے، اور وہ رات آپ نے ادا کر یعنی رکنا ضروری ہے مزدلفہ کے اندر. بسا اوقات بسیں رش کے اندر پھنس جاتی ہیں اور فجر تک مزدلفہ نہیں پہنچتی. لہذا اگر ایسی صورت آ جائے تو، اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں عرفہ میں مزدلفہ میں جا کر ادا کرنی ہے. یہ مضمون اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں نماز قضا ہونے کا بھی خدشہ ہے. اگر ایسی نوبت آ جائے تو بہتر یہ ہے، اگر آپ کے ساتھ بزرگ اور بچے نہیں ہیں، آپ چل سکتے ہیں تو مزدلفہ پیدل جانا زیادہ بہتر. پیدل جانے والے وہ بڑے آرام سے پہنچ جاتے ہیں. راستے میں ٹھیلے والوں سے کچھ بھی نہ خریدیں، ایسے کھانے آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. عرفہ سے مزدلفہ کے دوران کئی جگہ آپ کو کھانے پینے کی مختلف چیزیں نظر آئیں گی، حتی الامکان ان سے احتراز کی کوشش کریں. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر کر کے ادا کریں. جیسے ہی آپ مزدلفہ کی حدود میں داخل ہوں، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کرنی ہے. یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ مغرب کی نماز چونکہ سورج غروب ہو چکا ہوگا عرفہ کے اندر، تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ وہیں پر جو ہے وہ کپڑے بچھائے آپ کو ٹولیوں کے اندر نظر آئے گا کہ وہ جو ہے نا وہ جماعتیں ادا کر رہے ہیں. آپ نے مغرب ادا نہیں کرنی، آپ نے مغرب ادا نہیں کرنی، آپ نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے. آپ مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو گئے، تو پھر آپ نے وہاں پر ایک اذان سے جماعت کا اہتمام کریں، ایک اذان سے، صحیح ہے، اور 2 اقامتوں سے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے اور قصر کر کے ادا کریں. جمع کا مطلب کیا ہے، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، اذان ہو، اذان کے بعد اقامت، مغرب کی نماز، پھر کھڑے ہو جائیں، اقامت، پھر عشاء کی نماز، اور قصر ادا کریں، یعنی عشاء کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعتیں اب ادا کریں گے. نمازیں ادا کرنے کے بعد سو جائیں تاکہ اگلے دن کے لیے تیار ہو سکیں، جو کہ حج کا سب سے مصروف دن ہے. یہاں پر تھوڑا سا رک کر میں ایک بات کروں گا جو بہت ضروری بات ہے، اور وہ بات یہ ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی گئی ہے. اس میں بھی ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے. یعنی پورے حج میں ابتدا سے لے کر انتہا تک توحید کا درس ہے کہ جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں حج تو آپ کیا کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. توحید کا اعلان ہے، اعتراف ہے، اظہار ہے، اور آپ کرتے رہتے ہیں، صحیح ہے. اور اس کے اندر جگہ جگہ آپ کو سنت کی مطابقت سکھائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے نماز کو اپنے وقت سے ادا نہ کریں اور نماز قضا ہو جائے، گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہی عمل اگر اللہ کے پیغمبر کریں تو وہ دین بن جاتا ہے. لہذا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جیسے پیغمبر نے کیا ہے ویسے تم نے کرنا ہے. اگر پیغمبر نے نہیں کیا تو جو عمل گناہ کبیرہ ہے، اور بعض کے نزدیک تو کفر بھی ہے، بعض اہل علم کے نزدیک کفر تک ہے، وہی عمل اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کسی الگ انداز سے کریں تو وہ عمل دین بن جاتا ہے. لہذا ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، اس طرح ہماری تربیت کی گئی ہے کہ دیکھو پیغمبر نے جو کیا وہ کرنا ہے. مغرب کی نماز پیغمبر نے عرفہ میں نہیں پڑھی تو نہیں پڑھنی. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، پہلی فرصت میں نماز ادا کرو، لیکن اگر پیغمبر نے ادا نہیں کی تو ادا نہیں کرنی. اس سے ہمیں سنت کی مطابقت کا درس ملتا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد سو جائیں تاکہ اگلے دن کے لیے تیار ہو سکیں، جو کہ حج کا سب سے مصروف دن ہے. اس میں بھی ہمیں سنت کا درس ملتا ہے. یعنی کہ اس نقطے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے کی. ایک بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، ہاں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری طبیعتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے مزاج سے بھی واقف ہے، اور ہماری طاقت سے بھی واقف ہے. اس نے کوئی حکم ہمیں ایسے نہیں دیا ہے جو ہماری استطاعت اور طاقت سے باہر ہو.
لہذا یہاں پر خاص طور پہ خیال کیا گیا ہے کہ 8 کی صبح سے لے کر 9 کی رات تک یہ انتہائی یعنی کہ تھکن والا اور انتہائی مصروف عمل گزرا ہے. لہذا ہمیں کیا کیا گیا, ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ جی نمازیں ادا کرو اور صبح تک سو جاؤ. نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے, حتیٰ کہ سنتیں تک نہیں ہیں, صحیح ہے. بلکہ اہل علم کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ مزدلفہ کی رات اللہ کے پیغمبر نے وطر بھی ادا کیا ہے یا نہیں کیا, کیونکہ اس کا صراحت کے ساتھ ثبوت نہیں ملتا. عمومی ادلہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ دیگر دلائل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے سفر میں یا حضر میں کبھی بھی فجر کی 2 سنتیں اور وطر نہیں چھوڑا, لہذا وطر پڑھنا چاہیے, صحیح ہے. لیکن اس رات کو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی نہیں جی یہ حج ہے اور میرے پاس تو بہت ہی کم وقت ہے, میں دعائیں کرنے بیٹھ جاتا ہے, یا پھر وہ سنتیں نوافل ادا کرنے بیٹھ جاتا ہے, تو وہ سمجھ لے اس نے اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی ہے. یعنی اگر اللہ کے پیغمبر کہیں پر نماز یعنی سنتیں چھوڑ دیں تو وہاں پر سنت چھوڑنا افضل ہو جاتا ہے. یہ ہمیں سنت کی مطابقت سکھائی گئی ہے کہ پیغمبر نے اگر سنتیں اس موقع پر نہیں پڑھی تو جو شخص سنتیں پڑھتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے, گویا کہ اس کا سنت پڑھنا خلاف دین عمل ہو جاتا ہے. اس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے تہجد بھی نہیں پڑھی, لہذا کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں تہجد کیسے چھوڑوں, حج کے دن ہے. تہجد پڑھنے والا اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے, صحیح ہے. اسی طرح دیگر عبادات کرنے والا, نماز ادا کرنی ہے, سو جانا ہے, صبح تک سوتے رہیں, اپنی نیند پوری کریں, یہی مسنون ہے. چاہیں تو کنکریاں سونے سے پہلے اکٹھی کر لیں, جو مناسب نہیں ہے, کیونکہ جب اس لیے میں آپ کو بات کر رہا ہوں شرعاً جواز تو ہے لیکن مناسب اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو عمل یعنی سنتیں تک کی آپ کو وہ نہیں کی گئی کہ آپ سنتیں ادا کریں, تو دیگر کام کی کیسے آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ جو ہے وہ باتیں کریں, یا پھر آپ جو ہے نا وہ خوشگپیوں میں لگ جائیں, یا پھر آپ جو ہے نا وہ کنکریاں ڈھونڈنے میں لگ جائیں. ابھی نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ صبح کی نماز کے لیے آپ اٹھیں, صبح کی نماز ادا کریں, اس کے بعد آپ نے اگر کنکریاں جمع کرنی ہے تو آپ کنکریاں جمع کریں. مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے, لہذا جو شخص مزدلفہ میں رات نہ گزار سکے اس پر فدیہ ہے, دم واجب ہے. رات گزارنے کا ضابطہ کیا ہے, یہ سوالات بھی آتے ہیں اور پیدا ہوں گے کہ جی میں رات ختم ہونے سے پہلے مزدلفہ پہنچ گیا. واللہ اعلم, اہل علم کہتے ہیں کہ رات کا اکثر حصہ مزدلفہ میں گزارنا ضروری ہے. یعنی منا میں یا مزدلفہ میں جہاں رات گزارنے کا ذکر ہوا اور رات گزارنا واجب ہے وہاں, تو اس سے مراد رات کا اکثر حصہ ہے. لہذا کوشش کریں آپ کہ رات کا اکثر حصہ آپ کو مزدلفہ کی حدود میں مل جائے, صحیح ہے. مزدلفہ کی حدود میں رات کا اکثر حصہ گزارنا یہ ضروری ہے. واللہ اعلم. بعض کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ صبح ہونے سے پہلے اگر رات کے کسی حصے میں انسان پہنچ جائے اور شرعاً معذور ہو, شرعاً معذور کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھنس گیا راستے میں اور وہ کچھ نہیں کر سکتا, اگر صبح سے پہلے اگر وہ پہنچ گیا تو پھر اس کا بھی وہ اپنا مزدلفہ کی رات جو ہے وہ اس کی کاؤنٹ ہو جائے گی اور اس پر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. عورتیں, بچے اور وہ افراد جو ان کے ساتھ ہیں وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منا جا سکتے ہیں. یہ ایک استثنائی صورت ہے جو شریعت نے رکھی ہے. صبح چونکہ کنکریوں پر رش ہوتا ہے, لہذا شریعت نے یہ استثناء دیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بوڑھے, بچے اور عورتیں ہیں تو وہ رات ہی کو روانہ ہو جائے مینا کی طرف اور کنکریاں اپنی مار لے. لیکن یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ آسانی ہے, سہولت پیدا کر دی گئی ہے, سب کو وقت دے دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اپنا کیا کہتے ہیں اس کی فلورنگ کر دی گئی ہے, تو اس لیے پرابلم نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی ایک شریعت کا استثناء اور اختیار آپ کو حاصل ہے. اگر کوئی رات کے آخری حصے میں یعنی اٹھ کر وہاں جانا چاہے, کنکریاں مار کے پہلے فارغ ہونا چاہے تو شرعاً جواز ہے. واللہ اعلم. 9 ذی الحج مکمل ہو گئی, 10 ذی الحج شروع ہو گئی. یہ دن بھی بڑا بھاری دن ہے, 10 کا دن بڑا بھاری دن ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 8 اور 9 کو آپ کی مصروفیت گزری, مزدلفہ کی رات کیوں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ فوراً سو جائیں, کیونکہ اگلا دن انتہائی کٹھن والا دن ہے اور بہت زیادہ, اور اس کے لیے کوئی سہولت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. کچھ موقعوں پر تو آپ سہولتیں لے لیتے ہیں نا, ہاں, لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں اس پر سب برابر ہیں, کسی کو کوئی سہولت نہیں ملتی. فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں. نماز ادا کرنے کے بعد مشعر حرام کے پاس ذکر و اذکار کریں. مسنون یہ ہے, مشعر حرام پر آج مسجد بنا دی گئی ہے مشعر حرام ہی کے نام سے, اس کے پاس ذکر و اذکار کریں. سورج نکلنے سے پہلے یعنی جب روشنی ہو جائے, عرفہ سے جب آپ نکلے تھے سورج نکلنے کے بعد نکلے تھے, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟
لیکن مزدلفہ سے آپ نے نکلنے کے لیے سورج طلوع ہونے کا انتظار نہیں کرنا، روشنی کا انتظار کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب روشنی ہو گئی تو آپ مزدلفہ سے روانہ ہو گئے، سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں، مغرب اور عشاء کو اتنا مؤخر کرنا کہ عشاء بھی قضا ہو جائے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ سنت یہ ہے کہ مغرب اور عشاء مزدلفہ پہنچ کر ادا کی جائیں، لیکن اگر عشاء بھی قضا ہونے کا خدشہ ہو تو جہاں آپ ہیں، یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ رات کی نماز کا جو وقت ہے قضا کا وہ آدھی رات کا ہے بالاتفاق، اور ثلث اللیل جو ہے یعنی رات کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، رات مغرب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے فجر تک، اس سے دیکھ لیں آپ کتنے گھنٹے ہیں اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنے، جہاں پر آدھا حصہ ختم ہوتا ہے یہ آدھی رات کا وقت ہے، مغرب کی اذان سے آپ سٹارٹ کریں۔ اور بعض اہل علم نے اس میں وسعت دی ہے، بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات نہیں بلکہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 2 کے بجائے 3 حصوں میں تقسیم کریں، رات کے تیسرے حصے تک کی گنجائش ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کی۔ لیکن اس پر سارے اہل علم کا اتفاق ہے کہ تیسرا حصہ شروع ہونے سے پہلے پہلے تک رات کی نماز کا وقت ہے آپ کے پاس، فجر تک کا وقت نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، فجر تک کا وقت رات کی نماز کا نہیں ہے۔ رات کی نماز کا آخری وقت کیا ہے کہ رات کا تیسرا پہر شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے مزدلفہ پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں آپ ہیں وہاں پر رکیں اور نماز ادا کریں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی نماز ادا کر لیں، آپ کوشش کریں مزدلفہ پہنچنے کی، لیکن جب آپ دیکھیں کہ جی اب جو ہے نا وقت قضا ہونے والا ہے، ہاں، اور وقت میں نے اگر اب نماز ادا نہیں کی تو قضا ہو جائے گی نماز، ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ جہاں ہیں وہاں پر آپ نماز ادا کر لیں۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ ساری رات مزدلفہ سے باہر گزارنا یہ بھی ایک وہ ہے، اور یہ عموماً جو ہے وہ اسی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ ہوتا ہے، مزدلفہ میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ پیدل مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ مزدلفہ کے حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی جگہ بنا کے جو بھی اپنے اعمال ہیں وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، نماز اور پھر آرام کرنا۔ لہذا یہ کنفرم کرنے کہ آپ مزدلفہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اگر رات کا حصہ کوئی حصہ بھی مزدلفہ میں نہ گزارا تو اس پر فدیہ ہے، یعنی کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ تو گزارنا ہے، لیکن نہیں گزارا تو اس پر فدیہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ ساری کنکریاں مزدلفہ سے ہی لے کر جانی ہیں، یہ سمجھ بھی غلط ہے۔ کنکریاں آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، کنکریاں آپ مینا سے بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صرف پہلے دن کی 7 کنکریاں مزدلفہ سے لے جائیں، باقی کنکریاں مینا سے بھی لی جا سکتی ہیں۔ 10 ذی الحج کو آپ نے 4 بنیادی کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، مزدلفہ سے آپ روانہ ہوں گے اور آپ نے رمی کرنی ہے۔ یہ ایسی صورت میں دیکھیں جو اکیلے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جیسے ہم اگر وہاں پر تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ مزدلفہ سے ڈائریکٹ مینا پہنچتے تھے کنکریاں مارتے ہوئے مکہ۔ لیکن گروپ والے جو ہوتے ہیں ان کو وہ شاید پہلے وہاں پہنچتے ہیں، وہ خیمے میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے وہاں پہنچتے ہیں اپنا رمی کرنے کے لیے، ان کی الگ کوئی سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ کے پاس اختیار ہے، اگر آپ ڈائریکٹ اپنے کام کر کے رات کو آنا چاہیں خیمے میں رات کو آ جائیں، یا چاہیں آپ جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ خیمے سے اپنے رمی کرنے کے لیے روانہ ہوں۔ 10 ذی الحج کو آپ صرف 3 جمرات ہیں، 3 جمرات ہیں نا، ان میں سے جو جمرہ عقبہ ہے آپ نے صرف اس کی رمی کرنی ہے، ایک جمرے کی رمی آپ نے کرنی ہے، جو سب سے اپنا کیا کہتے ہیں بڑا جمرہ ہے۔ رمی کا وقت سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک کا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے رمی نہیں کی جا سکتی، ہاں سوائے ان لوگوں کے جن کو استثناء حاصل ہے، جن کا ذکر پہلے ہو گیا، صحیح ہے، ورنہ رمی کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک۔ چونکہ آج کل پاسبل نہیں ہے طلوع ہونے سے لے کر زوال تک اتنی تعداد میں لوگ کر لیں، لہذا زوال کے بعد بھی رمی جاری رہتی ہے اور رات تک جاری رہتی ہے، اور اس میں کوئی حرج کی انشاءاللہ بات نہیں ہے۔ اگر زوال تک کنکریاں نہ مار سکے تو اگلے دن کی فجر تک کنکریاں مار سکتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور پھر ایک کنکری ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں دوسری ماریں، اس طرح 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہے۔ کنکریوں کا جو سائز ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حدیث میں آتا ہے جس طرح چنے کا دانہ ہوتا ہے نا، یہ سائز ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ شیطان کو تکلیف ہوگی،
صحیح ہے. دو باتیں ہیں جن کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے, کیونکہ یہ مظاہر ہوتے ہیں اور بڑے دیکھنے میں آتے ہیں. کوئی جوتا مار رہا ہے, کوئی اٹھا کے جو ہے لاتے مار رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے شاید وہ شیطان کو مار رہا ہے. دیکھیں, شیطان کو ڈائریکٹلی نہیں مار رہا وہ, اس لیے جمرات کو شیطان کہنا بھی صحیح نہیں. کہیں پر اس کو شیطان نہیں کہا گیا, اس کو جمرہ کہا گیا ہے. حدیث کے اندر اس کو جمرہ کہا گیا. شیطان کہنا یہ غلطی ہے, شیطان نہیں کہنا چاہیے. اس کو تکلیف جو پہنچتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے پہنچتی ہے. ابابیل کے ذریعے جب اللہ پورے لشکر کو کنکریوں کے ذریعے برباد کر سکتا ہے تو اس کو تو یعنی کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا بولیں. لہذا جو ایک مسنون ایک ہے اس کو اپنائیں, اور جو ایک مسنون انداز ہے وہ انداز اختیار کریں, کنکریاں پھینکنے کا, کنکریاں مارنے کا. جمرات کا پل آپ کے سامنے ہے. مکہ اس طرف ہے, مینا اس طرف ہے. ایسکلیٹرز ہیں یہ آپ کے سامنے, یہ لگا دیے گئے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, فلور بنا دیے گئے ہیں. ہیلی پیڈ بھی موجود ہے. یہ چھوٹا جمرہ ہے, یہ درمیانی جمرہ ہے, اور یہ بڑا جمرہ ہے, جمرہ عقبہ ہے. یعنی یہ ادھر ذرا ایرو کا جو نشان آ رہا ہے وہ دیکھیے گا. یہاں سے آپ آ رہے ہیں مینا سے, آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جب بھی آپ جس فلور پہ بھی جائیں, آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جو سب سے پہلا جمرہ آئے گا 10 تاریخ کو آپ نے اسے کنکریاں نہیں مارنی. یہ پہلا, اسے کراس کر جانا ہے, اسے بھی کراس کر جانا ہے, اور اس کو آپ نے اپنا کیا کہتے ہیں کنکری مارنی ہے. یہ جو تیسرا جمرہ ہے جسے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے, 10 تاریخ کو. پھر 11, 12 اور 13 کو تینوں جمرات کو آپ کنکریاں ماریں گے. واضح ہے؟ صحیح. یہ مینا کی طرف جانے کے لیے ہے, مکہ کی طرف جانے کا راستہ. یہ وہ دیوار ہے جس پر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں. دیوار پر کنکری لگنے کے بعد اس حوض میں گرنی چاہیے. دیکھیں ضابطہ کیا ہے کہ آپ کی کنکری کاؤنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ضابطہ یہ ہے کہ یہ جو حوض بنایا گیا ہے, یہ حوض کے اندر دیوار ہے جو نیچے سے اوپر تک آ رہی ہے, یہ حوض بنایا. اگر اس کے اندر آپ کی کنکری گر گئی تو وہ کاؤنٹ ہو گئی. صحیح ہے, اس کے اندر آپ کی کنکری گر گئی تو وہ کاؤنٹ ہو گئی ہے. یہ اس کی تصویر ہے. یہاں پر بہت رش ہوتا ہے اور حجاج دور سے کنکری مارتے ہیں. جب آپ مینا سے آ رہے ہوں گے اور سیدھے ہاتھ پہ آپ کے جمرہ ہوگا تو ایک آپ کو اچھی بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر جو تجربے سے ثابت ہے کہ شروع میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. لہذا آپ کیا کریں, آپ شروع میں ہی کنکریاں نہ ماریں, آپ اسے کراس کر جائیں. یہ درمیانی حصہ ہے, اسے بھی کراس کر جائیں. اب آپ جب آگے کی طرف چلیں گے, یہاں پر آپ آ جائیں گے تو یہاں پر رش ٹوٹ چکا ہوگا. یہاں آپ بڑی آسانی سے قریب ہو کر کنکریاں مار سکتے ہیں, خاص طور پہ بزرگ ہیں, خواتین ہیں. تو یہ ایک آسانی کے لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے. یہاں سے کنکریاں ماریں, یہاں بہت کم ہوتا ہے رش. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ بینک سے کوپن خرید کر توکیل کر دی جائے. یعنی وہاں جتنے بھی کیا کہتے ہیں جو ایک گورنمنٹ کے تحت ادارے ہیں وہ انتہائی قابل اعتبار ہیں, جس میں جانور کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ شرعی ضابطوں کے حساب سے ہو. باقاعدہ ایک بڑی ٹیم علماء کی اور جامعہ اسلامیہ اور دیگر جو جامعات ہیں مدینہ اور مکہ کے اندر, ان کی ٹیم باقاعدہ اس پر اشراف کرتی ہے, شرعی ضابطوں کو دیکھتی ہے, ذبیحہ کے معاملات وغیرہ دیکھتی ہے. سب کچھ بڑا شرعی ایک حوالے سے ہوتا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ توکیل کر دی جائے. اور اگر مثال کے طور پہ یہ اس کی ایک نموذج ہے, مکہ مدینہ میں بہت سے افراد نری قربانی کا کوپن بیچتے ہیں. ان سے ہرگز مت خریدیے کیونکہ وہ غیر قانونی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو اس میں شرعی قباحت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جانور بالکل لاغر ہوتا ہے اور قربانی کے لائق نہیں ہوتا. اور یہ لوگ لینے میں دلچسپی کیوں رکھتے ہیں, کیونکہ یہ نسبتاً سستا ہوتا ہے. لہذا اپنے حج کو مشکوک مت بنائیں. ہاں, ایسی صورت کے اندر جو صحیح بات ہے اسی کو اپنائیں, جس میں کوئی اپنا کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے, شک کی وہ نہیں ہے. آپ مینا یا مکہ میں کسی بھی جگہ قربانی کر سکتے ہیں. آپ جا کر خود کرنا چاہیں خود کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکے, یعنی کہ صاحب استطاعت نہیں ہے, اگر وہ نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے شریعت نے متبادل یہ دیا ہے کہ 10 دن کے روزے رکھے, 3 سفر حج میں اور 7 واپس آ کر. یہ قربانی کا بدل ہے.
لیکن یہ اس کے لیے جو نہ کر سکے، جو کر سکتا ہے اس نے کرنا ہے۔ تیسرا عمل آپ کریں گے بال منڈوانا، بلکہ اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا آخر میں آ جائیں گی باتیں۔ تیسرا عمل ہے بال منڈوانا۔ منڈوانے کی زیادہ فضیلت ہے، اگر آپ بال چھوٹے کروا رہے ہیں تو مکمل سر کے بال چھوٹے کروائیں، کسی خاص جگہ سے نہیں۔ دیکھیں وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ کچھ بال یہاں سے لیں گے، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے، اور آپ کو فارغ کر دیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ بال ہلکے بھی کروا رہے ہیں، اول تو گنجے ہو جائیں، اگر آپ ہلکے کرا رہے ہیں تو اس کے لیے سب چاروں طرف سے بالوں کو لینا ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ بال نائی کی دکان سے ہی کٹوائیں۔ سڑکوں پر گھومنے والے اکثر ناتجربہ کار ہوتے ہیں اور نقصان کا خدشہ ہے۔ عورتیں اپنی چٹیا کے آخری حصے سے تھوڑے سے بال کاٹ لیں۔ یہاں پر کیا ہے، 3 عمل آپ نے کر لیے، رمی، قربانی، صحیح ہے، اور بال آپ نے کٹوا لیے۔ پہلا تحلل ہو گیا۔ تحلل یعنی حرام، آپ احرام کی حالت میں تھے نا، اب آپ حلال ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ 2 طرح سے حلال ہونا ہوتا ہے۔ پہلا حلال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے بال کٹوا لیے اس کے بعد نہا لیں، احرام کی چادریں اتار کر آپ اپنے نارمل کپڑوں میں آ جائیں، احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو گئی آپ سے۔ رمی کرنے اور بال کٹوانے کے بعد، یعنی بیچ میں جو قربانی ہے بسا اوقات وہ اپنی ترتیب سے لے کے چلتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا وقت کب ہے، آپ کی قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے رمی کر لی، آپ نے بال کٹوا لیے، اس کے بعد آپ احرام میں ممنوع جو امور تھے وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ آپ احرام کھول دیں، نہا دھو لیں، نارمل لباس میں آ جائیں، سوائے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات کا سلسلہ ہے اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے۔ آپ نارمل اپنی اس میں آ گئے، لیکن جسمانی جو تعلق ہے میاں بیوی کے وہ ابھی حلال نہیں ہوئے۔ وہ کب ہوگا اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ رمی، قربانی اور بال کٹوانے میں اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صریح روایت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کی موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس لوگ آتے گئے اور ترتیب کے اندر جو ان سے آگے پیچھے ہوا اس کا ذکر کرتے گئے، اور اللہ کے پیغمبر ہر ایک کو یہ کہتے گئے افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم نے کر لیا اور تم جو دوسرے امور ہیں اسے ادا کرو۔ لہذا ترتیب افضل ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے رمی ہے، پھر قربانی ہے، پھر بال کاٹنے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا عمل ہے جو آگے آ رہا ہے طواف اور طواف افاضہ کا۔ لیکن اس ترتیب میں اگر کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں شرعاً کوئی انشاءاللہ وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ چوتھا عمل جو ہے 10 ذوالحج کو وہ ہے طواف افاضہ، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ نہانے اور کپڑے پہننے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوں اور طواف افاضہ کریں۔ طواف افاضہ کا وقت 10 ذوالحج کو سورج شروع ہونے سے لے کر 13 ذوالحج کی مغرب تک کا ہے۔ یہاں تھوڑا سا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید 10 ہی کو طواف کرنا ہے۔ 10 کی رات کو منا پہنچنا ضروری ہے، اور رات کا اکثر حصہ منا کی حدود میں گزارنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی کو مثال کے طور پر ایسا ہوتا بھی ہے اور ایسا ہوگا، سب کے لیے پاسبل نہیں ہے 10 کو طواف کرنا، ناممکن ہے، لہذا طواف 10 کو، 11 کو، 12 کو جاری رہتا ہے، 13 کی مغرب تک اس میں وقت ہے۔ لہذا خاص طور پہ میں یہ ایک مشورتاً یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر خواتین ہیں، بچے ہیں اور بوڑھے ہیں تو وہ 10 کو طواف نہ کریں، وہ مؤخر کریں۔ بالکل انتہائی اوپر نیچے پیک چلتا ہے اور اس کی وجہ سے رات کو آپ کے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کیا کریں، آپ نہا دھو لیا، آپ فارغ ہو گئے، آپ آ جائیں منا میں، آ جائیں اپنے خیمے میں، آ جائیں یا منا کے حدود میں داخل ہوں، رات وہاں پر گزاریں۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے طواف افاضہ، لیکن وقت اس کا 13 کی مغرب تک کا ہے۔ بہت زیادہ رش کی صورت میں آپ طواف زیارت کو 13 ذوالحج تک مؤخر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تصویر ہے، اور یہ حالت ہے اس دن کی جو یوم النحر کا دن ہے آپ کے سامنے، اور شاید اب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہیں، کچھ جگہ پیک ہیں، بند ہیں، راستوں کے معاملات ہیں، ویزے زیادہ کھولے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے۔ طواف افاضہ کا وہی طریقہ ہے جو عام طواف کا ہے، بالکل کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ استباع اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ طواف قدوم کے لیے ہے، صحیح ہے۔ 10 ذوالحج کو طواف کے بعد ایک اور عمل ہے، وہ ہے سعی کا عمل۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو طواف افاضہ کے بعد آپ نے سعی بھی کرنی ہے، طواف بھی کرنا ہے اور سعی بھی کرنی ہے۔ اگر حج قران یا حج افراد ہے، یعنی حج تمتع نہیں ہے، قران یا افراد ہے، تو طواف قدوم کے ساتھ اگر آپ نے سعی کر لی پہلے طواف کے ساتھ، جو آپ عمرے کا طواف تھا طواف قران میں، اس میں سعی کر لی، افراد میں آپ نے آ کر سعی کر لی تھی، تو ایسی صورت میں طواف افاضہ کے بعد سعی نہیں ہے۔
اگر آپ نے نہیں کی تھی تو پھر طواف افاضہ کے بعد سعی کریں. یعنی حج تمتع والوں کے لیے عمرے میں بھی طواف اور سعی ہے اور حج کے اندر بھی طواف اور سعی ہے, جو کہ عمومی طور پہ کیا جاتا ہے. لیکن حج افراد والے کے لیے ایک سعی ہے, اس طرح قران والے کے لیے طواف افاضہ اور سعی کے بعد یہ تحلل ثانی ہو جاتا ہے آپ کا. دوسرا تحلل جس کے اندر جو ایک رکاوٹ تھی, ایک مانع امر تھا میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلق کا, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اب آپ کے لیے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. طواف افاضہ کرنے کے بعد آپ کے بعد 11, 12, 13 یعنی 11 کی طلوع فجر سے پہلے مینا پہنچ جائیں. یعنی کہ رات کو آپ نے مینا پہنچنا ہے. یاد رکھیں 10 کی رات, 11 کی رات, 12 کی رات, یہ راتیں مکہ میں گزارنا کیا ہے, مینا کے اندر گزارنا واجب ہے. ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے. ایام تشریق میں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. آپ نے 10 کو ایک کی تھی نا, آخری والے کی, بقیہ جو 3 دن ہیں اس میں آپ نے تینوں کی رمی کرنی ہے. رمی کا وقت زوال سے لے کر مغرب تک ہے. تھوڑا سا رکیں اور یہاں پر سمجھ لیں اس کو, 10 ذو الحج کو رمی کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے. 11, 12, 13 کو رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے. لہذا جس نے زوال سے پہلے کنکری ماری اس کی کنکری ادا نہیں ہوگی. دیکھیں یہاں 2 باتیں ہیں. ایک بات ہے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے عمل کرنا صحیح ہے, اور دوسری بات ہے وقت شروع ہونے کے بعد اس میں تاخیر کرنا. دوسرے میں وسعت ہے, پہلے میں وسعت نہیں ہے. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں, فجر کی نماز وقت شروع ہونے سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے جی, یا ظہر کی کوئی بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے وقت شروع ہونے سے پہلے. لیکن اگر وقت شروع ہو جائے اور اس کا وقت نکل جائے مثال کے طور پہ, تو اس کو ادا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیونکہ 11, 12, 13 کو فتویٰ یہ بھی موجود ہے, یعنی کہ یہ فتویٰ یعنی کہ ان متساہلین اپنا کیا کہتے ہیں ان کا فتویٰ موجود ہے کہ جی آپ 24 گھنٹے رمی کریں. لیکن یہ بات اپنا کیا کہتے ہیں اہل علم نے اسے جائز قرار نہیں دیا ہے. اس کو بات سمجھیں, اور مسنون سنت بھی یہی ہے کہ وقت ایک چیز کا شروع نہیں ہوا, شروع ہونے سے پہلے آپ وہ عمل نہیں کر سکتے. 11, 12, 13 کو رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر اس وقت میں نہ کر سکے تو اگلے دن فجر تک کر سکتے ہیں. آگے وسعت ہے لیکن اسٹارٹنگ میں شروع ہونے میں گنجائش نہیں ہے. رمی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ چھوٹا جمرہ, درمیانی جمرہ اور جمرہ عقبہ, یہ آپ کے سامنے موجود ہے. رمی کی غلطیاں, وقت سے پہلے رمی کرنا, جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, وقت سے پہلے کی گئی رمی کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی دفعہ میں ساری کنکریاں پھینک دینا, اس طرح یہ صرف ایک ہی کنکری شمار ہوگی. اگر ایک آپ کے ہاتھ سے ایک سے زیادہ کنکری نکل جاتی ہے ہاں تو وہ ایک ہی شمار ہوگی. یہ سمجھنا کہ کنکریاں شیطان کو ماری جا رہی ہیں, غصے میں آ کر چپل یا پتھر مارنا. جمرات کی رمی ایک عبادت ہے, اسے مسنون طریقے سے ہی ادا کیا جائے. یہ سمجھنا کہ دیوار پر کنکری لگنا ضروری ہے. وہ جو دیوار ہے, میں نے کہا کہ حوض پہ کنکری کا دیوار کے گرد بنے حوض میں گرنا ضروری ہے. 7 سے زیادہ مرتبہ کنکری مارنا, 7 سے زیادہ ماری گئی کنکریوں کا کوئی اجر نہیں ہے. کنکریاں دھونا, اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. کنکریاں پھینکے بغیر حوض میں ڈال دینا. پھینکنا ضروری ہے, رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا, تو لہذا کیفیت پھینکنے کی ہونی چاہیے. اگر آپ نے حوض ہی میں اگر ڈالنی جا کر تو وہ ادا نہیں ہوں گی. کنکریاں پھینکنا ضروری ہے. باقی رہ گیا 11, 12, 13 ایام تشریق, مینا سے روانگی. یہاں پر تھوڑا سا رک کر میں آپ کو بتا دوں کہ 3 جمرات کو جو آپ نے کنکریاں مانی تھیں ان میں سے پہلی اور دوسرے کے بعد دعا کرنا مسنون ہے. صحیح ہے, یہ ذہن میں رکھیں. 10 کو آپ نے چونکہ سب سے آخری والے کو مارنی ہے, آخری والے کے ساتھ دعا نہیں ہے, جمرہ عقبہ کے ساتھ دعا نہیں ہے, لہذا 10 کو آپ کنکری مار کے گزر جائیں گے. 11, 12, 13 کو جو آپ نے 3 جمرات کو کنکری مارنی ہے, پہلے چھوٹے جمرے کو اور درمیانی جمرے کو. جب آپ پہلے جمرے کو کنکری ماریں گے تو سائڈ میں ہو کر دعا کریں, کعبہ رخ ہو کر, آپ کے سامنے ہی مکہ ہوگا. صحیح ہے. اور دوسرے کو آپ ماریں گے پھر آپ دعا کریں, اور تیسرے کو مارنے کے بعد دعا نہیں ہے. اس کو بھی سمجھ لیں.
اگر آپ چاہیں تو 12 ذوالحج کو بھی منا سے جا سکتے ہیں. اس شریعت نے ایک اختیار دیا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. اگر کوئی تعجیل کرنا چاہے، ویسے تو 11 12 13 3 دن ہے، لیکن اگر 12 کو کوئی منا سے اپنا حج مکمل کر کے جانا چاہے، مکہ میں جانا چاہتا ہے، ہوٹل میں جانا چاہتا ہے، ہاں روانہ ہونا چاہتا ہے، تو شرعاً اس کو اجازت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مغرب ہونے سے پہلے منا کی حدود چھوڑ دیں. اگر مغرب ہو گئی تو پھر منا میں رات گزارنا اور اگلے دن کی کنکریاں مارنا واجب ہو جائے گا. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو 12 کو مغرب سے پہلے منا کی حدود چھوڑ دے، اور افضل یہ ہے کہ پھر کہ 13 12 کی رات بھی منا میں گزارے اور 13 کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ روانہ ہو. یہ افضل ہے. 13 ذوالحج کو کنکریاں مارنا مستحب ہے. آخری عمل ہے وہ ہے طواف وداع کا. حج مکمل ہونے کے بعد حرم مکہ سے نکلنے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے. تھوڑا سا فرق سمجھ لیں کہ عمرے میں طواف وداع واجب نہیں ہے. انسان جو نارمل پورے سال عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے طواف وداع کرنا واجب نہیں ہے. البتہ حج میں طواف وداع کرنا واجب ہے. جس نے اس واجب کو بغیر عذر کے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے خواتین کے تعلق سے، چھوڑ دیا تو اس پر دم ہے. اگر کوئی شخص بغیر طواف وداع کیے حرم مکہ سے نکل جائے تو اس کے پاس ایک آپشن یہ ہے واپس آئے اور طواف کرے، اس پر کوئی فدیہ نہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ واپس نہ آئے اور فدیہ ادا کرے، دم دے. طواف وداع مکہ سے رخصت ہونے سے کچھ دیر قبل کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اہل علم کہتے ہیں آخری نماز جو آپ نے ادا کرنی ہے، صحیح ہے، وہ ادا کر لیں، اس کے بعد عین نکلنے سے پہلے طواف کریں اور طواف کرتے ہی مکہ چھوڑ دیں. یہ ہے طواف وداع. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات معاملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے عصر کی یا ظہر کی یا مغرب کی عشاء کی نماز کی فوراً بعد روانگی ہے، نماز کے بعد اگر آپ طواف کریں گے تو تاخیر آپ کو ہو جائے گی، آپ نکل نہیں سکیں گے. اتنی گنجائش موجود ہے کہ ایک نماز کہ آپ اس سے پہلے آخری آپ عمل کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہی نکل جائیں. ہاں اگر مثال کے طور پہ نماز کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے اور آپ 2 نمازیں ایسی ہو جاتی ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے کہ طواف وداع بالکل آخری عمل ہوتا ہے. اگر طواف وداع کرنے کے بعد اتنا وقت آ گیا کہ اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو اسے دوبارہ طواف کرنا ہوگا. عمرے کا طواف وداع کے قائم مقام نہیں ہوگا. طواف وداع بغیر احرام کے کیا جائے گا. اگر عورت ایام کی حالت میں ہو تو اس پر طواف وداع واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، عورت اگر ایام میں ہو تو ان کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے. اب خلاصہ کیا ہے حج کا؟ یہ حج کے ارکان ہیں. نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف. کون سا طواف؟ زیارت، افاضہ، سعی. یہ آپ نے ادا کرنے ہیں لازمی، یا پھر آپ کا حج ادا نہیں ہوگا. حج کے واجبات ہیں احرام میقات سے، جیسا کہ ذکر کیا گیا عمرے میں، وقوف عرفہ مغرب تک، مزدلفہ میں رات گزارنا، رمی جمرات ترتیب کے ساتھ، بال منڈوانا، ایام تشریق میں رات منا میں گزارنا، طواف وداع. اگر ان میں سے یہ سب کرنے ہیں، اگر ان میں سے کچھ چھوٹ گیا تو پھر آپ نے دم ادا کرنا ہے. تو پھر آپ نے دم ادا کرنا ہے. الحمدللہ یہاں پر ہماری حج کی پریزنٹیشن مکمل ہو گئی ہے. اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ اذان کے بعد کی جائیں گی. اگر کسی کے کوئی سوالات ہیں تو وہ دے دیں ادھر. یہ
حول ولا قوة إلا بالله. اللہ لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. یہاں کوئی ہے ارشد مبین؟ یہ چند سوالات ہیں اور میں اختصار کے ساتھ ان کے جوابات دے دوں. احرام کے دوران ہیٹ والی نقاب، یہ سوال مقصد خواتین کے پردے کے تعلق سے 2-3 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، لہذا میں ایک دفعہ پھر سمجھا دوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، خواتین کے لیے چہرہ چھپانا اگر مردوں کا ان کی طرف نظروں کا یا مردوں کے دیکھنے کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں چہرہ چھپانا احرام کی حالت میں بھی واجب ہے، لازمی ہے. اس کی دلیل میں آپ کو دے چکا ہوں. صحیح ہے؟ ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ سوال یہ آیا ہے کہ ہاتھ سے چہرہ چھپایا جا سکتا ہے، چادر سے چہرہ چھپایا جا سکتا ہے. دیکھیں نقاب تو استعمال کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، اس بات کو سمجھ لیں آپ. میں نے ایک تصویر آپ کو دی تھی جسے حجاب کا میں نے کہا تھا جسے اوپر سے نیچے گرا لیتے ہیں، وہ چہرے کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہوتا، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. احرام کی حالت میں آپ اسے پہن سکتے ہیں. ہیٹ والا جو نقاب ہوتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چہرے کے پردے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. چونکہ ہیٹ کے آگے وہ آتا ہے اور وہ چہرے سے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا آپ کے حجاب کا جو پردہ ہے وہ دور ہوتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے. ایسی صورت کے اندر اس سینس میں کہ جی کپڑا چہرے پر نہ لگے، ہیٹ والا وہ استعمال کرنا، تو وہ واللہ عالم مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور اس میں کوئی ایسی کوئی دلیل بھی نظر نہیں آتی کہ جی چہرے کا پردہ بھی ہو جائے اور چہرے پر کچھ لگے بھی نہ. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے چہرہ چھپانا ہے، کسی بھی طرح آپ نے چھپانا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مستقل ہاتھ رکھ سکتے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ حج میں ہیں، مکہ حرم میں ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، آپ صحیح مستقل کیسے چہرے پر ہاتھ رکھنا، آپ کو ہٹانا پڑے گا. اس کے لیے سب سے آسان سا حل ہے کہ آپ حجاب استعمال کریں. جہاں آپ خواتین میں ہو یا آپ پر مردوں کی نظر پڑنے کا خدشہ نہ، آپ اس کو اٹھا دیں چہرے سے اور جہاں ہو وہاں پر گرا دیں. اسی طرح ایک احرام پہن کر عمرہ کر لیا، کیا دوسرا عمرہ اسی احرام میں پہنے ہوئے احرام میں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے اگر وہ پاک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. چہرے کو ڈھانپنے کے طریقے کو واضح کر دیں، میں واضح کر چکا ہوں. کیا خواتین پسینہ صاف کرنے کے لیے رومال، ٹاول وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں؟ خواتین ہوں یا مرد ہوں بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹاول استعمال کرنا یا اضافی چادر لینا سردی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں. سلا ہوا کپڑا آپ استعمال نہیں کر سکتے، صحیح ہے، اور خوشبو والا کپڑا آپ استعمال نہیں کر سکتے. باقی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 فرض سے پہلے جو ہم نے 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو جمعے کی نماز میں اس کے متعلق کیا حکم ہے خواتین کے لیے؟ حرم شریف جا کر ہم پہلے 4 سنتیں پڑھیں اور پھر جمعے کی نماز پڑھیں. دیکھیں طریقہ آسان سا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعے سے پہلے 4 سنتیں نہیں ہیں، جمعے سے پہلے تحیۃ المسجد ہے. بس تحیۃ المسجد کے علاوہ جتنی اللہ آپ کو توفیق دے آپ وہ ادا کریں، حرم ہو یا حرم کے باہر ہو. حرم میں اور باہر میں فرق صرف اتنا ہے، اسے سمجھ لیں کہ حرم میں 24 گھنٹے میں، صرف مکہ میں، حرم مکہ میں 24 گھنٹے میں کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. آپ کسی بھی وقت سنتیں، نوافل، کوئی بھی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. بس یہ فرق ہے حرم میں. اور دیگر جگہوں پہ بس ممنوع اوقات کا خیال رکھیں. فدیہ کتنا، کب اور کس کو دینا چاہیے بتا دیا ہے کہ کن صورتوں میں دینا ہے. وہ بتا دیا ہے آپ کو 2 صورتیں ہیں اس کی، یا تو واجب چھوٹ جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے دم ادا کرنا ہے. اور اگر احرام میں ممنوع منع کردہ کسی امر کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے اندر 3 آپشن آپ کے پاس ہیں، یا تو روزے رکھیں گے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا پھر آپ دم ادا کریں گے. اور یہ فدیہ جسے کہتے ہیں یہ مکہ کی حدود میں ذبح کیا جائے گا اور فقراء مکہ ہی میں تقسیم کیا جائے گا. یہ آپ یہاں نہیں دے سکتے یا کسی اور جگہ نہیں دے سکتے. واللہ اعلم.
ایام روکنے کے لیے خواتین گولیاں استعمال کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اضافی عمرے کیے جائیں یا حرم میں فرض نمازوں کو افضل جانے؟ دیکھیں حرم کے اندر میں نے بتایا ہے مکہ میں سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے، فرائض ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، طواف ادا کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جو ہے اس سے اجتناب کریں۔ کیا دوسروں کے لیے نفلی عمرہ طواف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عمرہ تو ادا کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم عمرہ بدل ہو سکتا ہے، طواف جو ہے وہ بدل نہیں ہو سکتا۔ خواتین بھی مقام ابراہیمی کے پیچھے نماز پڑھیں، بالکل خواتین اور مردوں کے تعلق سے احکام ایک ہی ہیں۔ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ خواتین وہاں نماز نہ پڑھیں جہاں مردوں کا گزرنا ہے ان کے سامنے سے، اور مرد وہاں نماز نہ کریں جہاں خواتین کا گزرنا ہے۔ بہت بڑا حرم ہے اور یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ ایسی آرام سے مل جائے گی جہاں پر مرد آپ کے سامنے سے کم از کم آپ کے سجدے اور آپ کے درمیان کی جگہ سے نہ گزریں، صحیح ہے؟ اور خواتین کے لیے تو سیپریٹ آپشن وہاں پر پورشن موجود ہیں اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں نادانستہ طور پر بال ٹوٹ جائے، ناخن کٹ جائے، خون بہنا شروع ہو جائے، کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں سن بلاک یا ٹیتھ برش کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ سن بلاک کے اندر اگر ہلکی سی بھی پرفیوم کی اسمیل ہے تو جائز نہیں ہے، ورنہ جائز ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹیتھ برش کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اگر تو اسمیل ہے، پرفیوم ہے تو جائز نہیں ہے، اور اگر پرفیوم نہیں ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی، جس کمپنی کا آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ ہو میک اپ کے تعلق سے ہو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں حرام اجزاء شامل نہ ہو۔ حتیم میں کعبہ کے ساتھ چپک کر دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کوئی واللہ عالم شرعی حیثیت میرے علم میں نہیں ہے۔ چمٹا صرف ملتزم سے جا سکتا ہے جس کی جگہ کے بارے میں بتا دیا گیا۔ عرفہ یا مزدلفہ میں میاں بیوی صرف دو لوگ ایک ساتھ جماعت اور تکبیر کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک بندہ بھی جماعت کرا سکتا ہے، دو تو بلولا کرا سکتے ہیں، ایک بندہ بھی جماعت کرا سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز اگر کوئی اکیلے ادا کر رہا ہے تو اسے اقامت کے بغیر یا جماعت کے بغیر ادا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ آپ کھڑے ہوں، کھڑے ہونے کے بعد آپ اقامت کریں، اقامت کے بعد آپ نماز ادا کریں، اس طرح نماز ادا ہوتی ہے۔ اور اگر مرد اور عورت ہے تو مرد آگے ہوگا اور عورت پیچھے ہوگی، اور اگر دو مرد ایک عورت ہے تو عورت پیچھے ہوگی، دو مرد ایک ساتھ کھڑے ہوں گے جن میں سے دونوں میں سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایک ہی ساتھ کھڑے ہوں گے، امام الٹے ہاتھ پر ہوگا۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اگر بچے اگر موجود ہیں، اگر وہ بچہ سن تمیز کو پہنچ گیا ہے، سمجھتا ہے، تو اس سے بھی ساتھ کھڑے کر کے جماعت کرائی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ حج بدل کے حوالے سے دیکھیں، حج بدل کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو آپ کا اپنا حج آپ نے کیا ہو۔ اگر آپ نے اپنا حج نہیں کیا تو حج بدل ادا نہیں کیا جا سکتا، اور بہتر یہ ہے کہ حج بدل آپ جس کی طرف سے کر رہے ہیں آپ اس کے وارث ہوں، واللہ اعلم، بہتر یہی ہے۔ کیا مرد نامحرم عورت کے لیے حج بدل کر سکتا ہے؟ یعنی وارث نہیں ہے وہ، بہرحال یہ واللہ عالم اختلافی معاملہ ہے۔ اہل علم میں سے بعض اہل علم اس کا جواز دیتے ہیں کہ حج بدل کسی کی بھی طرف سے کیا جا سکتا ہے اگر حج بدل کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ زندہ مگر جسمانی طور پر ضعیف کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے؟ اللہ عالم، بالکل ہو سکتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حج بدل جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو وہیں کا رہنے والا وہیں سے حج بدل ادا کرے، یہ بعض کہتے ہیں، لیکن بہرحال حج بدل کے معاملات میں وسعت ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جس جو حج بدل کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے اس نے اپنا عمرہ یا اپنا حج پہلے کیا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا۔ فدیے کے 6 روزے واپس آ کر رکھ سکتے ہیں یا وہیں پر رکھنے ضروری ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے ذکر کیا 6 نہیں بلکہ 7 روزے ہیں جو واپس آ کے کرنے ہیں۔ یعنی فدیہ اس کا ہے جو قربانی نہ کر سکے، اس کے لیے 3 روزے وہیں پر رکھنا ضروری ہیں، باقی روزے اس نے یہاں آ کر پورے کرنے ہیں۔ حج بدل میں حج تمتع ہوگا یا حج قران ہوتا ہے یا تینوں میں سے کوئی بھی حج کیا جا سکتا ہے؟ مجھے حج پہ خدمت کے لیے جانا ہے اور 6 ذی الحج تک جدہ میں یہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی پر مامور رہوں گا، تو اس دوران میں اگر عمرے کے لیے درمیان میں جاؤں گا تو میری میقات کیا ہوگی؟ دیکھیے، جدہ میں اگر آپ ہیں مثال کے طور پہ تو جدہ کے پاس ہی میقات موجود ہے، آپ وہاں جا کر احرام کریں گے، تھوڑا سا جدہ سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، وہاں سے آپ احرام وہ کریں گے اور اس کے بعد پھر وہاں سے احرام پہن کر آپ اپنا کیا کہتے ہیں عمرہ کریں گے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں آپ جدہ میں پہنچ گئے ہیں اور آپ چونکہ جب آپ پہنچے تھے تو آپ کی عمرے کی نیت نہیں تھی، لہذا ایسی صورت میں آپ نے عمرہ نہیں کیا، اب آپ وہاں پر مقیم ہیں تو پھر آپ
کا عمرے کا ارادہ ہو گیا تو آپ وہیں سے احرام پہن سکتے ہیں۔ کیا مینا میں پورا وقت 10 11 12 کو بھی نماز قصر پڑھیں گے یا نہیں؟ نہیں نمازیں، کیا مینا میں پورا وقت 10 11 12 کو بھی نماز قصر پڑھیں گے؟ جی ہاں، مینا کے اندر نماز قصر ہوں گی، لیکن اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، جمع نہیں ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، چونکہ شاید رہ گیا تھا یہ 10 11 12 کو جو مینا میں آپ نے نمازیں ادا کرنی ہیں وہ نمازیں قصر ہوں گی، جمع نہیں ہوں گی۔ باقی بتا دیا گیا ہے آپ کو کہ یوم اپنا 8 ذو الحج کو جو نمازیں ہیں ان کی کیفیت بھی یہی ہے، جمع نہیں ہوں گی۔ ہاں، باقی سفر کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اگر جماعت سے رہ جائیں گی تو آپ سفر میں ہیں، نماز قصر ہوگی، واللہ اعلم۔ کچھ سوالات باقی رہ گئے ہیں، بہرحال نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر آپ اپنا محترم شیخ کامران صاحب حافظ اللہ موجود ہیں، 10 سے 15 منٹ وہ مدینے کی زیارت کے حوالے سے اپنا کیا کہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ بیٹھنا چاہیں تو مدینے کے تعلق سے جو باتیں ہماری رہ گئی ہیں وہ اس میں ہو جائیں گی۔ البتہ اتنا میں بتا دوں کہ مدینے کی زیارت کا یا مدینے جانے کا حج سے کوئی تعلق نہیں، تعلق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں جاتا تو اس کا حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو اتنے دور سفر پہ جا رہا ہے عمل کے لیے تو اس کے لیے یعنی کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ ضرور مدینہ منورہ جائے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبوی جو ہے اس کی نیت کرے، وہاں پر پہنچ کے تحیۃ المسجد ادا کرے اور اس کے بعد قبر رسول پر سلام کرے، شیخین کو سلام کرے اور اس کے بعد جو مشروع زیارتیں ہیں وہ زیارتیں ادا کرے، اور اس حوالے سے